نوافل کی اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہی سوال میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ، جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو صرف فرض پہ اکتفا نہ کرنا، پھر نفل نماز اور سجدے بھی کثرت سے کرتے رہنا۔ اور نفل نماز کی فضیلت بیان کی، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتے ہو، جو بھی نماز پڑھتے ہو، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ ان نفلی نمازوں کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دیتے، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور ان نفل نمازوں کی وجہ سے اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیتے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ربیعہ بن کعب سے کہی تھی۔ آپ جب صبح تہجد کے لیے بیدار ہوئے، ربیعہ اصحاب صفہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، سوال کیجئے۔ تو ربیعہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں اور تو کچھ نہیں مانگتا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر زیادہ سجدے کر کے، زیادہ نوافل پڑھ کے میری مدد کرو، جنت میں میرا ساتھ تمہیں مل سکتا ہے جب تم نفل نمازیں زیادہ پڑھو گے۔ تو سامعین مکرم، یہ ساری گفتگو تمہیدی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوافل ہم پہ فرض نہیں کیے گئے، لیکن فضیلت ان کی بڑی ہے۔ اور فرض نہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بالکل ہی فرض پڑھیں اور فوری دوڑ جایا کریں، نوافل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں۔ حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی کہ فرائض میں کمی جو پوری کریں گے وہ ہماری نفلی نمازیں ہوں گی۔ اب نوافل نمازیں بہت ساری ہیں جن کو پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا، فضیلت بھی بیان کی، اللہ کے رسول صحابہ کرام زندگی میں ان کو باقاعدگی سے پڑھتے بھی رہے۔ ان میں سے چند جو نوافل ہیں ان پر آج بات کروں گا، جن میں سے سب سے اہم اور ضروری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ ایک دن میں 12 رکعات پڑھنے کو آپ نے اپنا معمول بنایا بھی، اور اللہ کے رسول نے اس پہ ہمیں ترغیب بھی دلائی کہ جو ایک دن میں، دن اور رات میں 12 رکعت ادا کرے گا، میں اس کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعات بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ اور وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ 2 رکعات فجر سے پہلے، 4 رکعات ظہر سے پہلے، 2 رکعات ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت نقل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو انہوں نے ایک دن نوٹ کیا اور بیان کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں انہوں نے 12 کی بجائے 10 رکعات کا تذکرہ کیا، 10 سنت مؤکدہ، اور ان 10 رکعات میں وہ ظہر سے پہلے 2 رکعات انہوں نے بیان کی۔ گویا کہ سنت مؤکدہ والی روایت، ظہر سے پہلے اگر کوئی شخص 4 رکعات پڑھ لے تو یہ بھی ثابت ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا والی روایت سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت سے، اگر کسی کے پاس وقت کم ہو، نماز کھڑی ہونے والی ہو، اور وہ صرف اگر 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے، تو یہ بھی سنت مؤکدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 پڑھنا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ حدیث اس قدر فضیلت والی ہے کہ آپ نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات، جو 4 رکعات کی حفاظت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے ان پہ، اور وہ 4 رکعات کون سی ہیں؟ قبل الظہر و 40 بعدہا، 4 رکعات ظہر سے پہلے اور 4 رکعات ظہر کے بعد، حرم علی النار، اس بندے پہ اللہ دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا نا، جس نے محافظت کی، حفاظت کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی کرنا، لیکن دوسری روایت کے الفاظ ہیں من صلی قبل الظہر 40 و بعدہا 40، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی، ظہر کے بعد 4 پڑھی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو 4 رکعات بھی ثابت ہیں، ظہر سے پہلے بھی 4 ثابت ہیں، اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعات ثابت ہیں۔ 4 رکعات آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعات کر کے پڑھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات یہ واضح کرتی ہیں کہ نوافل آپ 2 نفل کر کے 2 رکعات کر کے ادا کیا کرتے تھے، یعنی 4 رکعات بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، 4 سنتیں ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ عصر سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے۔ سنت مؤکدہ میں سے نہیں ہے، لیکن فضیلت اس قدر بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے۔ تو ان 4 رکعات کو تواتر کے ساتھ بغیر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اکٹھے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور 2 رکعات اگر آپ ان کو کر کے پڑھ لیں تو یہ زیادہ مستحب عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 4 رکعات کو 2 کے ساتھ ادا کیا، 2 رکعات پڑھی، سلام پھیرا، اور پھر 2 رکعات دوبارہ سے پڑھی۔ لیکن ایک اور روایت جو سنن ابو داؤد میں 1270 نمبر پہ آئی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے والی 4 رکعات کو ایک سلام کے ساتھ ادا کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ 4 رکعات بغیر سلام کے پڑھ لیں یا 2 رکعات کر کے پڑھ لیں، دونوں مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ تمام کی تمام نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسنا مسنا، وہ 2 رکعت کر کے پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سنت مؤکدہ کی جو رکعات ہیں، ان میں سے فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ان کو اہتمام سے پڑھا کرتے تھے کہ سفر کے دوران بھی آپ نے نماز وتر اور فجر کی سنتوں کو قضا نہیں کیا۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ سفر کے دوران میں نوافل اور سنتیں ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں، مگر فجر کی سنتیں اور نماز وتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنت کی جو رکعات ہیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اس پہ ہم نے بات کی کہ فجر کی نماز ہو رہی ہو اور کوئی آدمی لیٹ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موجود ہے، آپ کے احکامات موجود ہیں کہ ایسا شخص نماز با جماعت کے ساتھ شامل ہو کے نماز ختم ہونے کے بعد اپنی رہ جانے والی سنتوں کو ادا کرے۔ 2 طریقے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، ایک فجر کے فوری بعد ان 2 سنتوں کو ادا کر لیا جائے، اور دوسرا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ سورج طلوع ہونے تک انتظار کیا جائے، اور سورج جو ہی طلوع ہو 2 فجر کی سنتیں طلوع ہونے کے بعد ادا کی جا سکتی۔